بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کے اس حدیث میں ہم بات کریں گے ناپاک کپڑوں میں رات کو سونا کیسا ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان خود بھی سن لے اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کرے۔ شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر چینل پر نئے ہو اور سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کرے۔ اسلام میں طہارت کے بارے میں کیا تعلیمات ہے؟ کیا ناپاکی کی حالت میں سونا جائز ہے؟ انسانی حیات کی ابتدا بھی طہارت سے ہے اور اس کی انتہا بھی طہارت ہے۔ طہارت سے وابستگی کمال حیات ہے، طہارت سے لاتعلیمی زوال حیات ہے، طہارت کی پابندی صحت ہے، طہارت سے بیزاری بیماری ہے، طہارت سے نشاط حیات ہے، طہارت سے غفلت ثقل حیات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گناہ نبوت میں طہارت وسیع المعنی لفظ ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت کو نصف ایمان قرار دیا ہے۔ جیسا کہ ارشاد فرمایا، صفائی یعنی پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ بروایت صحیح مسلم، یاد رہے کہ ایمان کا تعلق انسان کے قول سے بھی ہے، ایمان کا رتب انسان کے فعل سے بھی ہے۔ انسان ایمان سے ہے اور ایمان انسان سے ہے۔ انسان کی پہچان ایمان سے ہوتی ہے اور ایمان کی شناخت انسان سے ہوتی ہے، اور طہارت و پاکیزگی کو ایمان کا حصہ فرمایا ہے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے طہارت کا ذکر قرآن پاک میں مختلف انداز میں فرمایا ہے۔ ایک جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور خوب پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ سورۃ البقرہ آیات نمبر 222۔ یاد رہے کہ طہارت کی مختلف اقسام اور صورتیں ہیں۔ طہارت کی پہلی صورت ہے طہارت جسم، مطلب یہ کہ ہمارا سارا جسم دھلا رہے، خواہ او جزوی طور پر وضو کی صورت میں دہلی یا کلی طور پر غسل کی صورت میں دہلی۔ اس جسم اور اس کے اعضاء پر غسل کا عمل جاری ہے تاکہ انسان کو طہارت عاملہ حاصل ہو اور وہ انسان متطہرین میں شمار ہو جائے۔ جسم اور اعضاء جسم کے دھلتے رہنے میں جہاں صحت کا قیام ہے، وہاں حکم الہی کے مطابق طہارت کا اہتمام بھی ہے۔ یاد رہے کہ صحت اور طہارت لازم و ملزوم ہے۔ صحت کا قیام طہارت سے ہے، طہارت کا دویم قیام در حقیقت صحت کا انتظام ہے۔ اس لیے ارشاد باری تعالیٰ ہے، حتی یتطہرن فاذا تطہرن، جب تک وہ پاک نہ ہو جائے اور جب وہ خوب پاک ہو جائے۔ طہارت یہ ہے کہ جسم کی ہر نجاست اور غلاظت و گندگی اور ناپاکیزگی کو دور کیا جائے، جسم کو طاہر مطہر بنایا جائے، جسم کو خوب پاک کیا جائے، پھر پاک رب کی بندگی اور عبادت کی جائے۔ اسی طہارت و عبادت ہی انسانوں پر اتنا اثر ظاہر کرے گی اور اسی طہارت و عبادت ہی نتائج دے گی۔ طہارت کی دوسری صورت ہے طہارت لباس، جیسا کہ حکم ہے وَثِيَابَكَ فَطَہِّرْ، اور اپنے ظاہر و باطن کے لباس کو پاک رکھو، مطلب یہ کہ جسم کی پاکیزگی کے بعد اس جسم پر پہنایا جانے والا لباس پاک ہو، اس میں کسی قسم کی نجاست نہ ہو، اس پر کسی نوعیت کی غلاظت نہ ہو اور نہ ہی اس کے اثر ہو۔ وہ کپڑا صاف ہو، دھلا ہوا ہو، اس میں کسی قسم کا تعفن نہ ہو، اس میں کسی طرح کی بدبو نہ ہو، اس میں کوئی عیب دار داغ نہ ہو۔ ان کپڑوں میں مکمل ظاہری و باطنی نفاست و طہارت ہو، وہ گرد و غبار سے آلودہ نہ ہو، مٹی اور آلودگی سے مملو نہ ہو، وہ نماز میں ساتھ کھڑے شخص کی طبیعت میں بوجھ پیدا نہ کرے۔ ناپاکی کی حالت میں سونے کے حوالے سے بہتر تو یہ ہے کہ جنابت کی حالت میں نہ سوئے، غسل کر کے طہارت حاصل کر لیے، لیکن اگر کسی وجہ سے ایسی حالت میں سونے کا ارادہ ہو تو کم از کم شرمگاہ کو دھو کر نماز کی طرح وضو کر کے سوئے۔ یہ بھی نہ کرے تو اس حالت میں سونا اس وقت گناہ ہے جب نماز کا وقت نکل رہا ہو، اور پھر بھی ناپاکی دور نہ کرے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جتنا بھی ہو سکے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرے تاکہ ان لوگوں کو بھی یہ سمجھ آ جائے گا کہ گندے کپڑوں میں سونا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ جزاک اللہ۔